جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ یہاں پہ جو اس کا نور کا اگر اس کا بے رحمانہ طریقے سے قتل اس کا سامنے آیا ہے اور اس کے بعد پورا ملک جو ہے وہ ایک کہتے ہیں دہل کر رہا ہے کہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اس کیس کی آخر کیا وجوہات تھیں، کیا ریزن تھیں، دوست تھے، فیملیز کے ریلیشن شپ تھے، ان کے تعلقات تھے، آنا جانا تھا، ایک دوسرے کے کلاس فیلوز تھے، بڑی انٹیمیسی تھی۔ اس کے باوجود اتنا بڑا گروسم قسم کا مرڈر ہونا، ابھی تک لوگ جو ہیں چہ میں گویاں کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، کچھ ان کے دوست ہیں، کوئی یہاں پہ ایک اس کو کیسینہ گزٹ ہے، کوئی واٹس ایپ پہ چل رہی ہیں، کوئی ٹویٹر پہ کوئی اپنی آگے انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں، جس کو صاف ظاہر ہے آپ ان کو کریڈیبل نہیں کہہ سکتے۔ آج جو ہے ان کو زہر جو ہیں، زہر جعفر جو مبینہ قاتل جو ہیں، آج ان کو پھر وہاں پہ آج پولیس نے اس میں انہوں نے پیش کیا ہے ریمانڈ لینے کے لیے، فردر ان کا بھی لیا گیا ہے اور ان کے پیرنٹس کا جو ہے آلریڈی جو ہے وہ ریمانڈ لیا گیا۔ ان کے پیرنٹس بھی وہاں پہ انہوں نے ایک ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی انہوں نے آ کے کی تھی کہ جو ہم نے ضمانتیں کرائی ہوئی تھیں، اس کے باوجود جو ہے تو انہیں آ کے پولیس نے ہمیں گرفتار کیا۔ خیر آج جو میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی کچھ انسائڈ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کے کیسز میں۔ بعض دفعہ آپ کو ساری چیزوں کا پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کو معاملے کی یا کیس کی اس کی سینسٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا آپ کو کیئرفل ہونا پڑتا ہے۔ آپ سنسیشن سے آپ کو بعض فیملیز کی، بعض محرومین کی یا دیگر لوگ اس میں آپ کہہ سکتے انوالو ہیں، ان کی پرائیویسی کا آپ کو احترام کرنا پڑتا ہے۔ جو میرے پاس کچھ آج جو اگر ڈیٹیلز ہیں جو میں نے کچھ اپنے سورسز سے میں نے گیدر کی ہیں، جو انٹیگریٹبل سورسز ہیں، کہ میں نے ذرا یہ پتہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ اس واقعے کے اگین کیا محرکات ہیں۔ وہ تو سارے لوگوں کو ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ تو ہے کہ پولیس کا بھی سامنے آیا ہے، کچھ انہوں نے مبہم سی چیزیں بتائی ہیں، کیونکہ اس کا جس طریقے کا اس کا جو مرڈر ہوا ہے تو لوگوں کو جیسے میں نے کہا بہت ساری اس میں مسٹریز جو ہیں، ابھی تک یہ سوالات ہیں ان کے جوابات نہیں آ رہے۔ لیکن آج میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے کہ تین اس میں آپ کہہ سکتے ہیں تین پارٹیز جو ہیں وہ مین اس وقت جو اکیوز ہیں یا اس میں بیٹرز کہہ لیں، ساتھ دینے والا کہہ لیں، یا پولیس کے ساتھ تعاون نہ کرنے کے الزام میں، یا جن پہ ان پہ آپ کہہ سکتے ہیں مبینہ طور پر ان کو قتل کرنے کے الزام ہے، وہ سب پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ اور ان تینوں چاروں نے جو دیے ہیں تقریباً کہ میرا خیال ہے دو چار پانچ لوگ بنتے ہیں جو مین اس وقت پولیس کے پاس ہیں، باقیوں سے تو وہ بات چیت کر ہی رہے ہیں، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے پولیس کو کیا بیانات انہوں نے دیے ہیں ڈیورنگ انویسٹیگیشن جسمانی ریمانڈ پہ، کچھ میں آپ کے ساتھ اس کی یہ ڈیٹیل جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ زہر جعفر نے کیا انہوں نے بیانات دیے ہیں پولیس کو، یہ آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن میں شیئر کروں گا، اور ساتھ میں ان کے جو پیرنٹس ہیں جن کو گرفتار کیا کہ انہوں نے پولیس کو کیا بتایا ہے، اور تیسرے جو اس گھر کے جو ملازمین تھے، گارڈ تھے، وہ بھی پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، تو انہوں نے کیا بتایا ہے اس دن والے واقعے میں کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ یہ تین بڑے اہم ایشوز ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے ان کے جو دوست تھے وہ گئے تھے اور انہوں نے ان کو آ کے چھڑانے کی کوشش کی تھی، یا انہوں نے آ کے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہ کیوں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ کیا اس میں صداقت ہے کہ واقعی ان کے کوئی دوست جو ہیں وہ اس میں انوالو تھے، اور درمیان میں اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ 19 تاریخ کو یہ جو ہے زہر جعفر جو ہیں یہ جا رہا تھا وہاں پہ یو ایس سے جا رہا تھا، ٹکٹ بھی ہوئی تھی، تو پھر کیا ریزننگ بنی کہ وہ نہیں گئے اور وہاں سے انہوں نے دوبارہ یہاں پاکستان میں اسٹے کا انہوں نے ارادہ کیا، اور پھر ٹکٹ جو ہے دوبارہ ان کے ذہن میں تھا کہ میں کچھ دنوں بعد اس کو دوبارہ کرا لوں گا، اور ان کو کس نے واپس جو ہے یا ان کو رکنے پہ انہوں نے قائل کیا کہ آپ ابھی جو ہے امریکہ نہ جائیں۔ کیا واقعی اس کا ذہن میں قتل کرنے کا پلان تھا، تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ امریکہ جانے سے پہلے میں نے ان کو یہ قتل کر کے جانا ہے، یا اگین کچھ سرکمسٹانسز ڈیولپ ہوئے جس کی وجہ سے یہ سارا اتنی بڑی ٹریجڈی ہے نا وہ سامنے ہے۔ جو میں نے اب تک ان سے گفتگو کی ہے، جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں کچھ اپنے سورسز سے، ایک آپ نے ٹریجک ایک آپ کو پتہ ہے فیٹ کا بعض دفعہ اس میں بڑا ایک رول رہتا ہے کہ انسان جو ہے بعض دفعہ فیٹ جو ہے نا کیسے کہاں پہ لوگوں کو وہ لے کر آتی ہے، اور اپنے اس کا تقدیر جو ہے نا ہم سب کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے یہ ساری ڈیٹیلز یہ دیکھتے ہوئے یا یہ کلیکٹ کرتے ہوئے یا جو میرے سورسز سے ان سے بات چیت کرتے ہوئے مجھے گریک ٹریجڈیز جو ہے نا وہ بڑی یاد ہیں، سوفوکلیز کی، یوریپیڈیز کے، اسکائلس کی، کہ کیسے یہ ٹریجڈیز جو ہے نا بعض دفعہ وہ آپ پہ بفال کرتی ہیں، فیملیز پہ کرتی ہیں، کنگز پہ، پرنسز پہ، یا بڑے لوگوں پہ، یا سوسائٹی کے جو اس پرامیننٹ لوگ ہوتے ہیں، یا آپ کو ٹامس ہارڈی کی جو ہیں ٹیسٹ کی جو ہے ٹیسٹ آف دا ڈربی ویلے جو ہے اس کا ایک بہت بڑا ناول ہے، تو آپ کو اس طرح کی ٹریجک سچویشنز ہیں نا وہ آپ کو ناولز، کہانیاں، ڈرامے جو ہے نا وہ یاد آ جاتے ہیں۔ انتہائی آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں پینفل قسم کی اس میں چیزیں ہوئی۔ میں خیر شروع کرتا ہوں کہ زہر جعفر جو ہے نا انہوں نے پولیس کو اب تک کیا بیانات دیے۔ اب تک جو میری اطلاع ہیں انہوں نے 3-4 مختلف بیانات دیے ہیں، اور وہ اپنے کسی بیان پہ قائم نہیں کہ اس پہ رہ رہے، اور
اور ان کی مثلاً جب پہلے دن ان کو گرفتار کر لے کر گئے تھے یہ وہاں پہ، تو ٹوٹل پولیس کے ساتھ نان کوآپریٹو موڈ میں تھے. انہوں نے ان کو ایک اپنا وہ رکھا، گرینجر رکھا، ایک اپنا ایک تھریٹ موڈ رکھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑی فیملی کا ایک امیر جیسے کہتے ہیں بچہ ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو امریکن سٹیزن بار بار پولیس پہ ایک ہی روپ ڈال رہے تھے وہ کہ میں امریکن سٹیزن ہوں تو مجھ سے نہیں بات کریں، میرے وکیل سے بات کریں. سو آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے، آپ نہ میں آپ کو بتاؤں گا، اگر کوئی بات پوچھنی بھی ہے کرنی بھی ہے تو میرے وکیل سے بات کیجیے. ان کا پہلے رات یا پہلے دن جو ہے نا ریمانڈ کے بعد یہ ان کا پولیس کے ساتھ ایٹیچیوڈ تھا. آف کورس پولیس جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں پاکستان میں وہ ٹالریٹ نہیں کرتے، اسپیشلی جب اتنا ہائی پروفائل تھا. پولیس خود دیکھ چکی تھی کہ کتنے بے رحمانہ طریقے سے ان کو مارا گیا تھا. نور کو سین وہ دیکھ کر آئے تھے، اور جس طرح کا وائلنٹلی انہوں نے اٹیک کیا تھا تھراپی ورکرز کے لوگوں پہ. سو اس کے بعد پولیس نے اپنی کچھ تھوڑی سی زبان میں ان کو سمجھایا کہ مسٹر ظاہر آپ جو ہے نا اس وقت یہاں پہ نہیں ہیں، آپ امریکہ میں نہیں ہیں، آپ ہوں گے امریکن نیشنل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں یہاں سوالات کے جوابات نہیں دیں گے یا ہمیں بتائیں گے نہیں کہ سب کچھ کیسے ہوا. سو پولیس نے ذرا ان کی یہ کاؤنسلنگ کی، تو کاؤنسلنگ کے بعد انہوں نے پھر ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ان کے ساتھ یہ شروع کیا. ظاہر نے ان کا جو اگر ان کے پولیس ذرائع کہہ رہے ہیں کہ مختلف ڈرامے جو ہیں وہ بھی کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اور اس پہ ایک تصور دینے کی کوشش کی ہے کہ مینٹلی وہ سٹیبل نہیں ہے، یا وہ ان کا کوئی اس طرح کا وائلنٹ ایک ہائپر پاسٹ ہے لڑنے جھگڑنے کا. پولیس نے خیر انہوں نے کہا ہمیں اس سے کوئی آپ کی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کا کیا پاسٹ ہے نہیں ہے، ہم موجودہ ٹریجڈی تک ہی اپنے آپ کو فوکس رکھیں گے، آپ ہمیں پورے حواس کے ساتھ یہ بتائیں کہ سب کچھ کیسے ہوا ہے. تو وہاں پہ ظاہر نے جو ان کے ساتھ چیزیں شیئر کی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ میں جو ہے 19 تاریخ کو میری اس کے لیے امریکہ کے لیے میری سیٹ جو ہے وہ کنفرم تھی اور میں نے جانا تھا. تو مجھے انہوں نے یہ نور کا کہا ہے مرحومہ کا کہ نور نے مجھے انہوں نے میسج کیا، اپروچ کیا کہ آپ جانے سے پہلے مجھے مل کر جائیں. تو انہوں نے اصرار کیا، انہی کے ہی اصرار پہ میں نے اپنا جو وہ سیٹ تھی وہ کینسل کی کہ چلیں میں ان سے مل کر جاتا ہوں. اب آگے وہ یہ بتاتے ہیں کہ نور جو ہیں وہ اس پہ انسسٹ کر رہی تھی کہ آپ مجھ سے شادی کریں. ان کے جیسے میں نے کہا فیملیز کے یہ کلاس فیلوز سے اکٹھے پڑھے ہیں، پھر ان کا آپس میں بڑا اچھا ایک جیسے ہوتا ہے کہ اپنے کلاس فیلوز کا ایک ریلیشن شپ تھا، تعلق تھا، ان کا دوستی تھی. پھر یہ 2-3 سال پہلے جو ان کی فیملیز کا بھی آپس میں ان کا جو آنا جانا ہے وہ شروع ہو گیا. بلکہ اس کے بھائی کی شادی ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، تو اس میں بھی ان کی فیملی نے بڑے اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا تھا. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی شادی کی، جس میں ظاہر اور یہ نور جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں وہاں پہ سارے شادی کی خوشیوں کی تقریبات میں ڈانس وغیرہ کرتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے پوری فیملی کے ساتھ. سو اس سے پتہ چلتا ہے پوری فیملی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنی انٹیمیٹ تھی. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد یہ نور جو ہیں وہ ان کے ساتھ اس میں وہ انوالو ہو گئی تھیں، اور دونوں کے درمیان بڑا ایک بعض دفعہ وہ جیسے ہوتا ہے اس طرح کے ریلیشن شپ میں ملنا جلنا، روٹنا منانا، اس طرح کی چیزیں بھی چلتی رہتی تھی. لیکن وہ نور تو ذہنی طور پر تیار تھیں کہ وہ اس کے لیے شادی کے لیے، لیکن یہ انہوں نے پولیس کو بتایا کہ میں اس کے لیے کہ شادی میرج واز آؤٹ آف کوشچن. یہ انہوں نے ظاہر نے بتایا پولیس کو، اور ہمارے اور ان کے درمیان بڑا فرق تھا، بڑا گیپ تھا، ہم بہت بڑی فیملی ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ اگر ان کے والد ہیں، نور کے جو والد ہیں، نور کا اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے، دیگر بیک گراؤنڈ جو وہ بھی خاصا امپریسو ہے. ایک سابق امبیسڈر کی وہ ہیں، وہ اس میں ڈبلن میں UK وغیرہ میں پڑھتی رہی ہیں. بلکہ ان کے کولیگز کی ان کی دوستوں کے میں پڑھ رہا تھا فیس بک پہ بھی، اگر وہاں پہ اس میں تھی یہ UK میں جب یہ وہاں پڑھتی تھیں، جب ان کے والد صاحب کی وہاں پہ پوسٹنگ تھی کچھ عرصے کے لیے ادھر وہاں، تو وہاں پہ انہوں نے بھی اس کے بارے میں پوسٹیں وغیرہ لکھی ہیں. خیر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے اصرار کر رہی تھی شادی کے لیے، تو یہاں پہ وہ اس طریقے سے، اور میں اس کے لیے شادی پہ ان کے ساتھ راضی نہیں ہو رہا تھا. یہ چیز ایک انہوں نے یہ بیان دیا. پھر جو اگلا بیان تھا وہ یہ تھا ان کا ظاہر کا، اس نے کہا جی میں نے تو بالکل ان کو وہ قتل ہی نہیں کیا، میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور بڑا انہوں نے انتہائی شاکنگ قسم کا پولیس کو کہا کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو مارا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ظاہر نے یہ بیان دیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، تو اس نے اپنے آپ کو خود ذبح کیا ہے. اب یہ بڑی انتہائی شاکنگ چیز کہ کوئی بندہ خود اپنے آپ کو کیسے اس پہ ذبح کر سکتا ہے، یا اس کی باڈی پہ جو ٹارچر کے نشانات تھے، جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے ساری. تو تیسرا انہوں نے یہ بیان دیا ان کو پولیس کے ساتھ جو اپنے آپ کو چینج کیا کہ میرا اس میں چوتھا نہیں ہے. جو اہم چیز تھی جو میں نے پوچھی ایک اپنے سورس سے، اس میں آگے کسی انسان کو مارنا ایک بہت بڑا
ایک اس کے لیے بہت زیادہ وہ چاہیے، تو کیسے کر لیا اس نے؟ کوئی اس کو بعد کوئی پچھتاوا، کوئی ریگریٹس کوئی ہیں اس میں؟ تو انہوں نے بڑی ایک اہم بات بتائی، جو سورسز ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اب جو ہے، اب اس کے 3-4 دن پولیس کے پاس رہنے کے بعد، سارا یہ چیزیں دیکھنے کے بعد، وہ جیسے میں نے کہا پہلی رات تو بریک نہیں ہوا تھا، تو دوسری رات کے بعد جب وہ بریک ہونا شروع ہوا، تو اب آ کے وہ یہ کہنا شروع ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے زیادتی کی ہے۔ اب وہ پچھتاوے کا شکار ہے، اب وہ بار یہ کہتا ہے کہ میں نے اسے قتل کر کے میں نے غلطی کی، مجھے یہ اس کو آ کے اس کو مرڈر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شاید ہی واز تھنکنگ کہ ہی کین گیٹ اوے ود مرڈر ود اے اسمائل، جو بعض دفعہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے فیملیز کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کلاؤٹ ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، یا ماضی میں جیسے ہوتا ہے۔ سو یہ ایک مختصراً سا میں نے بتایا، اور بھی ڈیٹیل سی، لیکن میں اس معاملے کی سینسٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے میں مزید چیزوں کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ مثلا کچھ یہ بھی پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، کچھ ایلیمنٹ آف بیٹریل بھی تھا دونوں کے درمیان، اس پہ بھی نور کو غصہ تھا اور ان کے درمیان اس طرح نچاکی جو ہے بڑھ گئی تھی۔ تو میں نے پوچھا یہ جو آئے تھے یہاں پہ دوستوں کا کہا جا رہا ہے کہ دوست آئے تھے، انہوں نے آ کے کچھ چھڑوانے کی کوشش کی، تو اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آ کے اس نے ایکسیپٹ کیا ہے، اس نے ظاہر نے، کہ دوست آئے تھے لیکن وہ آئے تھے پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ جب اس کے پیرنٹس نے کال کرنی شروع کیا، نور کا پتہ نہیں چل رہا تھا، فون بند تھا، تو انہوں نے آ کے نور کے دوستوں کو فون کیے، تو وہ وہاں پوچھتے پوچھاتے جو ہے وہ یہاں پہ آ کے ظاہر جعفر کے گھر بھی گئے، کیونکہ اکثر انہیں پتہ ہوتا تھا کہ دونوں جو ہے وہاں پہ ملتے تھے، تو شاید وہاں پہ ہو۔ تو ظاہر جو ہے وہ خود نیچے آیا تھا اور اس نے دوستوں کو آگے بتایا تھا کہ جو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ سو دوست ان سے ملنے آئے تھے، بات کرنے آئے تھے، لیکن اس نے وہاں سے انکار ہی کیا۔ یہ ان کا ایک اس کا مختصر تھا جو اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ لیکن پولیس یہ کہتے ہیں کہ ڈرامے بھی کرتا ہے اور اپنے بیانات جو ہے نا مسلسل بدلتا بھی رہتے ہیں۔ اب تک اس نے چیزیں ہیں وہ یہی بتائیں۔ اب آتے ہیں اس کے پیرنٹس کے، اس کے بیانات کے بعد انہوں نے کیا بتایا پولیس کو۔ پیرنٹس جو ان کی والدہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان کی والدہ جو ہے نا وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ کسی کو قتل کر سکتا ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ تو جانوروں تک کو پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے، وہ بڑا سینسٹیو اور کیئرنگ ہے، تو وہ کسی انسانی جان نہیں لے سکتا، مار نہیں سکتا، اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتا۔ تو ان کی ماں جو ہے، والدہ جو ہے، وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں انہوں نے پولیس کو بتائی ہیں۔ لیکن ایسا جو ہی سامنے چیزیں آ رہی ہیں، نئے فیکٹس آئے ہیں، ان کو بھی کسٹڈی میں لیا گیا ہے، تو اب وہ جو ہیں دونوں پیرنٹس، مطلب اس کے باپ کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کی چیزیں ہم نے ہائپر ہونے کے بعد جو ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے ہائپر ہونے کے بعد کیا اگریسو یہ مزاج کے، اس کے باپ نے یہ پولیس کو بتایا کہ اس کے اگریسو مزاج، ہائپر ہونا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ماضی میں ہوتی رہی ہیں۔ اور ان کا یہ خیال تھا، انہوں نے اس معاملے کو سیریس اس نے نہیں لیا کہ ماضی میں اس طرح کی چھوٹی موٹی لڑائیاں ہو جاتی تھیں، تو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ معاملہ جو ہے کہ یہ قتل تک پہنچے گا یا وہ اس کو آگے بیہیڈنگ کرے گا۔ سو پیرنٹس جو ہے نا دے آر ان اے شاک، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو سیریس اس لیے نہیں لیا کہ ہمارا نہیں خیال تھا کہ وہ اس لیول تک چلا جائے گا اور اس کو، بچی کو جو ہے نا وہ قتل کر دے گا یا اس کی بیہیڈنگ کرے گا۔ دیٹ واز اے ریزن۔ تو ان سے پوچھا کہ پولیس نے پوچھا کہ آپ نے ان کو تھراپی ورکس والوں کو کال کی کہ ویلنٹ ہوا ہے، اس کو سنبھالیں، تو آپ نے پولیس کو کال کیوں نہیں کی تاکہ پولیس جاتی تو شاید بچی کی جان بچ جاتی؟ تو ان کا یہ کہنا تھا، پیرنٹس کا یا ان کی اس کا یہ فیملی کا، پیرنٹس ہی ہیں دونوں، جو والد اور والد اس وقت پولیس کے پاس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ ہماری اس طرح عزت جو ہے نا خاک میں مل جاتی۔ خبریں یہ لگتی ہیں کل کو ٹی وی چینلز پہ، سوسائٹی میں سامنے آتا کہ اگر ذاکر جعفر کا بیٹا جو ہے ظہر، اس نے اس طرح مار پیٹ کیا اور آ کے پولیس اس کو گرفتار کر کے، سو ہم نے سوشل اپنے اسٹیٹس کے خوف سے، عزت کے کہ عزت یہ خاک میں نہ مل جائے، ہم نے پولیس کو نہیں بتایا۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ تھراپی ورکس والے آئیں گے، جہاں پہ کلاسز لیتا تھا، تھراپی وغیرہ کی چیزیں کرتا تھا، وہ اس کو مینیج کر لیں گے۔ سو دیٹ واز ون آف دا ریزنس کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پولیس کو وہاں پر آ کے نہیں بتایا۔ یہ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے۔ اور پلس بڑی اہم بات انہوں نے یہ بتائی ہے ان کو، پولیس کو، کہ اب آپ کو کہ ہماری ساری ہمدردی جو ہے نا وکٹمس کے ساتھ ہے، وکٹم کے ساتھ ہے، نور کے ساتھ ہیں، ہمارے بیٹے کے ساتھ نہیں، بلکہ جو لفظ یوز کیا ہے کہ بھاڑ میں جائے، کہ اس کی وجہ سے اتنا بڑا ایک اسے ڈیزاسٹر ہوا ہے، ڈبیکل ہوا ہے، پوری فیملی کے لیے ہوا ہے، پورے معاشرے کے لیے ہوا ہے، اینڈ دے ہیو بیکم اے سمبل آف ہیٹ۔ ان کو ہر طرف سے ہیٹ کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا، سوشلی طور پر ایسولیشن کا سامنا ہے، سوشلی طور پر ان کو بیک لیش کا سامنا ہے۔ لہٰذا وہ اپنے بیٹے کے اس کرائم سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں، ڈسٹینس کرتے ہیں، ہماری تمام ہمدردیاں جو ہیں وکٹم کے ساتھ ہیں اور اس کی فیملی کے ساتھ ہیں۔ یہ جو بیان جو ہے انہوں نے پولیس کو انہوں نے دیا ہے۔ بہرحال فائنل چیزیں بعد میں آتی رہیں گی۔ اب آتے ہیں لاسٹلی کہ ان کے ملازمین نے کیا بتایا ہے پولیس کو۔ یہ بڑا ایک اہم ہے کیونکہ 2 ملازمین تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی بات یہ ٹھیک ہے کہ وہاں چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی، اندر سے مار پیٹ بھی ہو رہی تھی، اور پلس یہ جو ہیں
نور جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ وہاں سے چھلانگ بھی لگائی تھی, نیچے آئی تھی, اور ان کو بعد میں اندر سے وہ آیا, واپس آیا, زہر ان کو آ کے گھسیٹ کر ان کو واپس لے گیا تھا. ان ملازمین نے یہ باتیں انہوں نے پولیس کو اپنے بیانات میں انہوں نے کنفرم کی ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا, پولیس نے پوچھا کہ آپ نے ان کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا ہماری کیا جرات, ہم گھر کے ملازمین ہیں. اور یہ جو انہوں نے زہر کے بارے میں کہا کہ انتہائی مطلب ہے یہ فاؤل موت, انتہائی اگریسو, مار پیٹ کرنے والا, اور ان کو اپنی نوکری کے لالے پڑے ہوئے تھے, اتنی جرات ان میں نہیں تھی کہ وہ جاتے اور بچاتے, تو انہیں یہ خطرہ تھا وہ ان کو بھی مارنا شروع کر دیتا. سو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے تھے کہ انہوں نے فوری طور پر ان کے پیرنٹس کو اطلاع کر دی تھی, ان کی والدہ کو اور ان کے والد کو, کہ یہ گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے والد کی بعد میں آپ نے وہ کال بھی سنی ہوگی جو آئی تھی, سامنے آئی تھی لیک ویڈیو, وہ جس میں ایک اس میں صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے والد کی کال آئی تھی کہ جائیں جی ذرا, ان کی ٹون میں زیادہ سیریسنیس نہیں تھی کہ آپ جائیں اور ذرا چیک کریں کہ وہ اگر ان کو لڑکی ان کے ساتھ ہے جن کو سولسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ صاحب یہ کہتے پائے گئے تھے اس لیک اس میں آڈیو میں کہ ان کی آواز میں کوئی اتنی سیریسنیس نہیں تھی جس سے لگتا ہے کہ بہت اہم ایشو ہونے والا ہے. اور فیملی یہ کہتی ہے جی ہم نے اس لیے سیریس نہیں لے کہ ہمارا یہ خیال نہیں تھا کہ معاملہ یہاں تک جا پہنچے گا کہ اس کو وہ قتل کر دے گا, اس لیے انہیں آگے اس معاملے کو نہ پولیس کو بتایا نہ انہوں نے اپنے تک سیریس لیا. ان کا خیال تھا تھراپی باکس والے آئیں گے اور اس کو ہینڈل کر لیں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے ہمارا اتنا ہی رول تھا, گھر کے ملازمین کتنا کسی اپنے گھر کا مالک جو ہے اس کو روک سکتے ہیں یا اس کو جا کے فزیکلی قابو کر سکتے ہیں یا اس کو ڈیفائی کر سکتے ہیں. تو ان کا اتنا ہی کام تھا جتنا انہوں نے کیا, انہوں نے جا کے والدین کو بتایا. اس کے بعد والدین کا کام تھا کہ وہ کیا اس کو ہینڈل کرتے ہیں اور یہ کس طریقے سے کرتے ہیں. بہرحال یہ تھا ایک اس کا مختصر سا کہیں جو میں نے آپ کو بریف آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. یہ انفارمیشن جو ہے کہ ابھی اس میں سامنے آ رہی ہے کہ پیرنٹس نے ڈسون کیا ہے, انہوں نے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی اس میں بھاڑ میں جائے والی صاحب ہے, پوری فیملی جو ہے اس پہ. اور پلس یہ میں نے پوچھا کہ ان سے اپنے ذرائع سے کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس نے زہر نے جو آ کے صحافیوں میں کہا, جس کی اس ویڈیو بھی سامنے آئی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. اب اس کو اپنی جان جو ہے پیاری لگ گئی ہے, دوسروں کی جان جو ہے وہ اس نے یہ اگر لیتے وقت تو خیر اس کو نہیں خوف فیل ہوا. اور یہ پلس اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ مجھے نہیں پتہ یہ کیسے ہو گیا سارا کچھ, پولیس کو اس طرح کی اس نے چیزیں بتائیں. اب وہ کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے. تو اس پر میں نے پوچھا کسی سے پولیس سے ریلیٹڈ میں کہ یہ کیوں یہ بات کہہ رہا ہے, اس کو کس سے جان سے خطرہ ہے؟ انہوں نے کہا کوئی ایسی نہیں, یہ ڈرامے بازی ہے جو ہوتی رہتی ہے. اب اس کو پتہ چلا کہ میری فیملی نے مجھے ڈسون کر دیا. پہلے اس کو یہ تھا کہ فیملی میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اب یہ بھی اس پہ آیا کہ اس کے پیرنٹس نے اور اس کے باقی جو ہیں وہ اس کو جو اون کرنے کو تیار نہیں ہے. لہٰذا اس کو اگر اس نے کہا پولیس کسٹڈی میں اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ایسے جب وہ جیل جائے گا جوڈیشل پہ تو بھی اس کی اگر اس میں کسٹڈی میں ہوگا تو حفاظت میں ہوگا. سو ایز سچ اس کو کسی جان سے خطرہ نہیں ہے. ہاں کوئی سوشل اس کو فیل ہوتا ہے کہ وہ جاتا ہے پیشیوں پہ جاتا ہے یا دیگر چیزوں پہ, اس وقت کو اس پہ ماب اٹیک نہ کرے یا دیگر وہ چیز میں. ادروائز اس نے کہا یہ اس کا ایک اور ان کا یہ کہنا تھا اندرونی فیئر ہے یا ایک اس پہ اس کی گلٹ ہے جو اس کو کہنے پہ مجبور کر رہی ہے جی میری جان کو خطرہ ہے. اس نے کہا پولیس کے پاس اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے, اور جو فیکٹس ہیں حقائق ہیں بہت جلد ہم اس کو کولیبریٹ کر کے ایک چلان کی شکل بنا کر ہم عدالت کے سامنے پیش کریں گے. باقی انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں اس میں بھی ٹیلی فون وغیرہ دیگر اس کے فرانسک وغیرہ کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں. یہ تھا کچھ جو اب تک کی کیس کی ڈیٹیل تھی, اور مزید کوئی ڈیٹیل کی رہیں گی تو میں آپ کے ساتھ یہ اس کو آ کے آپ کے ساتھ یہ میں شیئر کرتا ہوں.